آج میں آفس سے آتے ہوئے گلاب کے گجرے لے کر آیا تھا۔ سوچ لیا تھا کہ آج انیس سے دل کی بات کہہ دوں گا اور اسے وہ محبت بھی دوں گا جس کی وہ حقدار ہے۔ میرے پاس مین گیٹ کی چابی تھی۔ میں جب گھر میں داخل ہوا میرے کانوں میں نور اور کنیز کے ہنسنے کی آواز گونجنے لگی تھی۔ مجھے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں جان گیا تھا کہ میری بیٹی نور کنیز کے ساتھ بیٹھی گپ شپ لگا رہی ہوگی۔ ایسا ہی ہوتا تھا جب وہ دونوں ساتھ ہوتی تو گھر میں رونق سی لگ جاتی تھی۔ میرے گھر کی خوشی ان دونوں سے ہی تو تھی۔ میں بہت دھیرے سے اس کے کمرے میں تک پہنچ گیا، لیکن جو باتیں ان کے درمیان ہو رہی تھی وہ سن کر تو میری روح فنا سی ہو گئی تھی۔ میرے ہاتھ سے گجرے چھوٹ گئے اور زمین پر گر گئے تھے جو میں کنیز کے لیے لایا تھا۔ ان باتوں کو سن کر تو میں گویا پتھر کا ہو گیا تھا۔ میری بیٹی 10 سال کی تھی جب میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ میں نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ اپنی بیٹی کو ماں باپ دونوں کا پیار دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ چپ چپ سی رہتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسے پورا وقت نہیں دے پاتا تھا۔ ظاہر ہے دن بھر میں کام پر ہوتا تھا۔ حالانکہ میں نے گھر میں ایک ملازمہ رکھی تھی جو صبح سے شام تک کام کرتی تھی اور جب میں گھر آ جاتا تو اپنے گھر چلی جاتی تھی۔ باقی کا وقت میں نور کو دینے کی کوشش کرتا، اس سے اس کی اسکول کی روٹین پوچھتا، لیکن وہ کھل کر بات نہیں کرتی تھی، بس سوال کا جواب ہی دیتی تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ میری بیٹی نور اداس رہتی تھی جب تک کہ اس کی زندگی میں اس نہیں آ گئی تھی۔ کنیز ہمارے پڑوس میں چند سال پہلے ہی آئی تھی اور پڑھتی بھی میری بیٹی کے اسکول میں تھی۔ 8ویں جماعت سے ان کی دوستی ہو گئی۔ اب میری نور ہر وقت کنیز کے گھر پر رہتی تھی یا کنیز ہمارے گھر میں آ جاتی تھی۔ کنیز کے والدین انتقال کر چکے تھے۔ وہ اپنے چچا کے پاس رہتی تھی۔ اس کے چچا سے بھی میری اچھی خاصی سلام دعا تھی۔ دیکھنے میں زیادہ عمر کا نہیں لگتا تھا کیونکہ میری شادی کم عمری میں ہی ہوئی تھی اور بیوی بھی میری کزن تھی۔ ہم دونوں میں بہت محبت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ میں اس کی جگہ کسی اور کو نہیں دے پایا۔ بس قسمت میں ہمارا ساتھ زیادہ لمبے عرصے تک کا نہیں لکھا تھا۔ جب سے میری بیٹی کی دوستی کنیز سے ہوئی تھی وہ ہنسنے لگی تھی، باتیں کرنے لگی تھی۔ گھر میں ایک رونق سی لگی رہتی تھی۔ کبھی وہ دونوں کچن میں ہوتی، کچھ نہ کچھ پکا رہی ہوتی۔ پورے کچن میں اودھم سا مچا رہتا تھا اور بعد میں اپنا کیے جانے والا تجربہ مجھے ضرور چکھاتی تھیں۔ وہ جیسا بھی بناتی میں کہتا بہت مزے کا ہے۔ کنیز مجھے انکل کہہ کر پکارتی تھی۔ میرے نزدیک بھی وہ ایسی ہی تھی جیسے کہ میری بیٹی نور تھی۔ میں بھی اسے بیٹا کہہ کر پکارتا تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا اور ان دونوں نے انٹر کر لیا۔ نور کی پری انجینئرنگ امتیازی نمبروں سے پاس کیا تھا، اس لیے اس نے اس سے کہا کہ نور اس بار تمہیں وہ تحفہ دوں گا جو تمہیں پسند ہو۔ اب مجھے بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ لیکن جو چیز نور نے مجھ سے مانگی وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ مجھ سے نور نے یہ کہا کہ میں کنیز سے شادی کر لوں۔ یہ سن کر ہی میرا تو دماغ چکرا کر رہ گیا۔ میں اور کنیز، میں نے پہلی بار نور کو غصے سے دیکھا تھا۔ میں نے کہا نور تم ہوش میں تو ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں ایسی بات کرتے ہوئے۔ وہ تمہاری دوست میرے لیے میری بیٹی جیسی ہے اور تم شادی کی بات کر رہی ہو۔ وہ کہنے لگی میری دوست بہت اچھی ہے، اس سے میری بہت دوستی ہے بابا، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آپ کنیز سے شادی کر لیں، مجھے کنیز چاہیے۔ میں اس کی بات سن کر میں غصے میں آ گیا تھا۔ میں نے کہا کہ وہ کوئی چیز نہیں جو تمہیں دے دوں، ایک جیتی جاگتی انسان ہے اور مجھے تمہاری طرح ہی عزیز ہے۔ میں کسی قیمت پر یہ قدم نہیں اٹھاؤں گا جو مجھے کنیز کے سامنے، اس کے چچا کے سامنے شرمندہ کر دے۔ نور تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ میرا تو سن کر ہی دماغ چکرا کر رہ گیا۔ وہ بچی میرے بارے میں کیا سوچے گی؟ حالانکہ میں نے تو کبھی اس میں اور تم میں فرق نہیں کیا۔ خبردار جو تم نے دوبارہ مجھ سے اس کی قسم کی بات کی تو۔ میں نے آج تک کبھی نور کو نہیں ڈانٹا تھا، لیکن آج تو اس کی بات ایسی تھی کہ میرا لہجہ سخت ہو گیا۔ میرا ذہن اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا تھا وہ کیسے یہ سب سوچ سکتی تھی۔ میرے سخت لہجے کو سن کر نور روتے ہوئے میرے پاس سے اٹھ کر چلی گئی۔ مجھے لگا وہ خود ہی سمجھ جائے گی، لیکن میں اس کی بات بالکل فراموش کر دیتا، لیکن نور نے تو حد ہی کر دی تھی۔ کھانا پینا ترک کر دیا، نڈھال سی اپنے کمرے میں لیٹی رہتی۔ میں وجہ پوچھتا تو کہتی کہ میں کنیز سے شادی پر راضی ہو جاؤں۔ بھلا یہ بھی کوئی ضد ہے؟ میں کیسے اس کے کہنے پر کسی بچی کی زندگی خراب کر سکتا تھا؟
کنیز بالکل نور کی عمر کی تھی اور میں نے نور کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، یہ سب غیر مناسب سی بات ہے، لیکن وہ میری بات سننے کو تیار نہ تھی۔ 2 دن وہ بھوکی رہی، تیسرے دن کمزوری سے بے ہوش ہو گئی۔ میں اب اس کے سامنے خود کو بے بس سا محسوس کرنے لگا تھا۔ اس کی بات مان بھی لیتا تو کنیز کے چچا یہ سنتے ہی اسے ہمارے گھر بھیجنا چھوڑ دیتے۔ بے ہوشی میں بھی نور کنیز کا ہی نام لے رہی تھی۔ 3 دن میں نور کا چہرہ کملا کر رہ گیا تھا، لیکن میں نے اس کی کنیز کو نہیں بتائی تھی، لیکن اب میں بے بس سا ہو گیا تھا۔ نور کی حالت دیکھ کر میں نے کنیز کو کال کر اس بات کی اطلاع دی کہ نور بیمار ہے۔ یہ سنتے ہی کنیز فوراً سے ہسپتال کے کمرے میں پہنچ گئی، سیدھی نور کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی، نور تمہیں کیا ہوا ہے؟ کنیز بھی نور کے لیے بے تحاشا پریشان تھی، فکر مندی تھی۔ نور نے بھی کنیز کی آواز سن کر ہی اپنی آنکھیں کھولی تھیں اور رونے لگی، کہنے لگی، میرے بابا کو مجھ سے پیار نہیں ہے، میری اتنی سی بات نہیں مان سکتے۔ میں نے بابا سے کہا کہ تم سے شادی کر لیں، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ نور کنیز کے سامنے یہ بات کہہ دے گی۔ میں تو شرمندگی سے نظریں جھکا کر بیٹھ گیا کہ کیا سوچ رہی ہوگی وہ نور کے بارے میں، کس قسم کی لڑکی ہے یہ۔ میں تو کمرے سے فوراً باہر آ گیا اور باہر جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں کیسے کنیز سے نظریں ملا سکتا تھا؟ میری بیٹی نے تو مجھے کنیز کے سامنے شرمندہ کر کے رکھ دیا تھا۔ میں نے جیب سے سگریٹ نکال لی اور جلا کر پینے لگا۔ میں سگریٹ کا عادی تو نہ تھا، لیکن جو پریشانی مجھے نور نے دی تھی، میں فکر مندی سے سگریٹ پینے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد کنیز باہر آ گئی۔ میں کمرے سے باہر کھڑا تھا، اس سے نظروں کا تصادم ہوتے ہی میں نے نظریں جھکا لیں۔ کچھ نہ کر کے بھی میں خود کو مجرم سمجھنے لگا تھا۔ وہ میرے پاس آئی، کہنے لگی، مجھ سے شادی کر لیں۔ حماد یہ سن کر تو میرے ہوش گم ہو گئے تھے۔ مجھے لگا شاید نور نے اسے ایموشنل بلیک میل کیا ہے، جیسے وہ کافی دن سے مجھے کر رہی تھی۔ میں نے کہا، تم نور کی باتوں کو سنجیدہ مت لو، بیوقوف ہے وہ، میں کبھی بھی تمہیں اس نظر سے نہیں دیکھتا، کبھی دیکھ سکتا ہی نہیں ہوں، اور تم میری بیٹی کی دوست ہو، مجھے بالکل نور کی طرح ہی عزیز ہو۔ نور جذباتی ہے، اسے ان باتوں کی سمجھ نہیں ہے، لیکن پلیز اس کی بات کا برا مت منانا، وہ تم سے محبت کرتی ہے اور محبت میں فضول سی بات لے کر بیٹھ گئی ہے، اس لیے تم سے یہ سب کہہ گئی ہے، لیکن تم بے فکر رہو، میں اسے سمجھا دوں گا۔ لیکن وہ کہنے لگی، یہ صرف نور کی نہیں، میری بھی خواہش ہے۔ کنیز کی اس بات نے تو مجھے ششدر سا کر دیا تھا۔ میں اسے بڑی حیرت اور تعجب سے ملے جلے جذبات سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا میرے پاس الفاظ ہی ختم ہیں، میں یہ کیا سن رہا تھا اور کس سے سن رہا تھا؟ میری تو بولتی بند ہو گئی تھی۔ مجھے اس پر افسوس بھی ہو رہا تھا اور غصہ بھی آ رہا تھا۔ وہ لڑکی میرے بارے میں کیسے یہ سب سوچ سکتی ہے؟ میں اس کے باپ کی عمر کا ہوں۔ مجھے لگا مجھے اس سے بات کرنی ہی نہیں چاہیے، اس لیے میں نے اپنا رخ بدل دیا اور ہاتھ میں پکڑا سگریٹ، ہونٹوں میں میرے چہرے پر فکر مندی واضح تھی۔ آج کے بعد ہمارے گھر مت آنا، میں تمہیں کیا سمجھتا رہا ہوں اور تم کیا کہہ رہی ہو؟ شرم آنی چاہیے تم دونوں کو۔ مجھے حیرت اس بات کی تھی، وہ ایسا چاہتی کیوں ہے؟ وہ شکل اچھی تھی، کم عمر تھی، اسے کوئی بھی اچھا لڑکا مل سکتا تھا۔ میں متذبذب سا شکار تھا، لیکن وہ بہت اطمینان سے کھڑی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، میں آپ کی سگی بیٹی نہیں ہوں، میں آپ کو پسند کرتی ہوں، آپ اتنے بھی بوڑھے نہیں ہیں، نہ ہی لگتے ہیں۔ جب مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے تو آپ نور کی خواہش کیوں نہیں پوری کر دیتے؟ میں نے کہا، تمہاری ان باتوں کی خبر اگر تمہارے چچا کو ہوگی تو کیا عزت رہ جائے گی ان کی نظروں میں میری؟ مجھے اپنی عزت بہت عزیز ہے، میں کبھی ایسی بات نہیں کہہ سکتا جس سے دوسروں کی نظروں میں گر جاؤں۔ وہ کہنے لگی کہ میرے چچا کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، بس آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ یہ بات بھی میرے لیے حیران کن تھی، بھلا اس کا چچا کیوں اتنی بڑی عمر کے شخص سے اپنی بھتیجی کی شادی کرے گا؟ میں چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ کنیز میرے ہر سوال کا جواب مجھے برجستہ دے رہی تھی، پھر وہاں سے چلی گئی۔ شام تک نور بھی اب کافی بہتر ہو گئی تھی، اس لیے میں اسے گھر لے آیا۔ اس نے پھر سے یہی کہنا شروع کر دیا، کہنے لگی، اب تو کنیز بھی آپ کو کوئی اعتراض نہیں، آپ کیوں نہیں مان جاتے؟ میں اس کے سامنے ہتھیار پھینک چکا تھا۔ مجھے شادی کی نہ ضرورت تھی اور نہ ہی شادی کا خواہش مند تھا، یہ بس میری بیٹی کی ضد تھی۔ پھر جب کنیز کو اعتراض بھی نہیں تھا تو میں کب تک نور پر سختی کرتا؟ اس لیے میں نے خود کنیز کے چچا سے اس بات کا ذکر کیا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں، آپ ایک اچھے انسان ہیں، اصل میں میری بیوی کا رویہ کنیز سے ٹھیک نہیں۔
وہ اپنے نکمے بھائی سے کنیز کی شادی کروانا چاہتی ہے جو کہ ایک آوارہ قسم کا لڑکا ہے۔ میری بھتیجی بہت سمجھدار ہے، آپ اس سے شادی کر لیں، مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیونکہ میں جانتا ہوں آپ اسے خوش رکھ سکتے۔ دنوں میں ہی میں نے کنیز سے سادگی کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اس دن نور کی خوشی قابل دید تھی، وہ بہت خوش تھی۔ رات کو کنیز میرے کمرے میں میری بیوی کی حیثیت سے بیٹھی تھی، لیکن میرا دل ہر جذبات سے عاری تھا۔ آنن فانن شادی، وہ بھی اتنی کم عمر لڑکی سے، میں ذہنی طور پر بالکل بھی تیار نہ تھا، اس لیے کچھ دیر ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھا رہا۔ نور بھی اپنے کمرے میں سو چکی تھی اور میں جہاں بیٹھا اس اچانک سے ہو جانے والے رشتے کو لے کر پریشان تھا۔ خود کو سمجھانے لگا کہ کنیز کو اعتراض نہیں ہے اور وہ اس رشتے کو دل سے قبول کر چکی ہے تو مجھے بھی قبول کر لینا چاہیے۔ خود کو ذہنی طور پر تیار کر رہا تھا، لیکن اس وقت میں الجھا ہوا تھا۔ بالآخر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، پھر کنیز دلہن کے عروسی لباس میں سجی سنوری بیٹھی تھی۔ میری آمد پر کچھ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ میرا ذہن بہت منتشر ہونا، اس سے کیا بات کروں جس لڑکی کے لیے فی الحال میرے دل میں کسی قسم کا کوئی جذبہ نہیں ہے۔ اس کے پھر بھی میں اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا، اپنی جیب سے ایک انگوٹھی نکالی اور اس کے ہاتھ میں پہنا دی۔ وہ آج کافی نروس سی بیٹھی تھی، اس لیے میں نے ہی بات شروع کی کہ دیکھو کنیز، مجھ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں میں فی الحال دل سے اور دماغی طور پر اس رشتے کو بالکل بھی قبول نہیں کر پا رہا، اس لیے مجھے وقت چاہیے۔ اس لیے تم چاہو تو آرام سے اس کمرے میں سو جاؤ، چاہو تو نور کے پاس چلی جاؤ۔ مجھے لگا شاید وہ اس بات پر اعتراض کرے گی کیونکہ ہر لڑکی کی شادی کو لے کر بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، لیکن وہ بڑے آرام سے مان گئی۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، آپ آرام کریں، میں نور کے پاس جا کر سو جاتی ہوں۔ اسے شاید میری اجازت درکار تھی اور فوراً کمرے سے باہر نکل گئی۔ میرے لیے یہ بات بھی حیران کن سی تھی۔ ہر لڑکی شادی کی رات کے لیے بہت سی خواہشات دل میں رکھتی ہے، پھر وہ میری خواہش مند بھی تھی، تو اتنی جلدی میری بات کیسے مان لی؟ بقول اس کے کہ میں اسے پسند تھا، اس لیے اسے کچھ نہ کچھ اعتراض تو ہونا چاہیے تھا۔ خیر مجھے لگا اسے بھی وقت دینا چاہیے۔ ارم اب روزانہ نور کے پاس سونے لگی تھی، اس کے ساتھ ہی ہنستی بولتی تھی، باتیں کرتی تھی۔ میں روز انہیں جب کالج چھوڑنے جاتا تو وہ میرے برابر میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھ جاتی اور نور کو تنگ کرتے ہوئے کہتی کہ اب میرا یہاں بیٹھنے کا حق ہے، کیونکہ شادی سے پہلے نور ہی میرے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتی تھی۔ میں نے اس بات کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لیا، لیکن اسی رات جو کبھی میرے اور کنیز کے بیچ ہوا اس نے میرے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ ایک بار میں اپنے کمرے میں کوئی کتاب پڑھ رہا تھا کہ کنیز میرے کمرے میں آ گئی۔ میں اپنے کمرے کا دروازہ لاک نہیں رکھتا تھا۔ میں آنے کی وجہ پوچھی تو مجھ سے کہنے لگی، نور سو چکی ہے لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی، میں آپ کے پاس بیٹھ کر باتیں کر لوں؟ صبح سنڈے ہے، چھٹی ہے کالج کی۔ میں نے کہا ہاں بیٹھ جاؤ۔ وہ بیڈ کے مخالف سائڈ پر بیٹھ گئی۔ میں نے کتاب سائڈ پر رکھی اور نظر کا چشمہ بھی اتار کر باکس میں ڈال دیا۔ وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ میری نظر جب اس پر پڑی تب بھی مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ بے ساختہ ہی میرے چہرے پر مسکراہٹ سی سج گئی۔ وہ بھی مسکرانے لگی، مجھ سے کہنے لگی آپ اس عمر میں بھی دیکھنے میں اتنے ہینڈسم ہیں، جوانی میں اور بھی ہوتے ہوں گے۔ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے منہ سے اپنی تعریف سن کر میں کچھ پل یہ سمجھ نہیں پایا کہ جواب کیا دوں۔ میں نے کہا ہاں، جوانی میں بہت سی لڑکیاں مجھ پر فدا تھیں، لیکن اب تو 40 کا ہو گیا ہوں، اب کہاں وہ بات رہی۔ میری بات پر وہ ہنسنے لگی، پھر بولی خیر ایسی بات تو نہیں ہے، اب بھی آپ ایک جوان لڑکی کے باپ نہیں لگتے۔ جب پہلی بار میں نے آپ کو دیکھا تھا تو سمجھی آپ نور کے بڑے بھائی ہیں۔ پھر کہنے لگی کہ میں کیا، ہمارے کالج کی بہت سی لڑکیاں یہی سمجھتی تھیں کہ آپ نور کے بڑے بھائی ہیں۔ پھر وہ مجھ سے میری پہلی شادی کے قصے سننے لگی، کیونکہ میری پہلی بیوی شہرین سے میری شادی محبت کی تھی۔ وہ بڑی دلچسپی سے مجھے دیکھتے ہوئے میری اور شہرین کی لو سٹوری سن رہی تھی۔ سنتے سنتے اس کی آنکھیں بند سی ہونے لگیں۔ وہ بیڈ کی دوسری جانب بیٹھی تھی، وہیں لیٹ کر سو گئی۔ میں نے پہلے تو اسے جگانا چاہا لیکن وہ گہری نیند میں تھی۔ میں اس پر لحاف اڑا دیا اور خود بھی سو گیا۔ پھر اچانک سے بارش ہونے لگی۔ بارش پوری طرح بادل گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی تھی۔ وہ میرے بالکل قریب آ نیند میں بڑبڑانے لگی کہ مجھے بارش سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں کچھ بے اختیار سا ہونے لگا، کمرے پر دستک سی ہونے لگی۔ میں چونک سا گیا تھا، پھر خیال آیا کہ بارش سے تو نور بھی گھبراتی ہے۔ کنیز گہری نیند میں تھی۔ میں نے دھیرے سے اسے خود سے جدا کیا اور اٹھ کر کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ نور اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ گھبرائی ہوئی کھڑی تھی۔ میرے دروازہ کھولتے ہی
نور میرے ساتھ لگی۔ بابا مجھے ڈر لگ رہا تھا، بادل اتنی زور سے گرج رہے تھے۔ نیز بھی میرے پاس نہیں تھی۔ میں نے نور کا ماتھا چوما، اسے تسلی دی اور پھر کہا کہ نور اب تم بڑی ہو جاؤ، بارش اور بادل کی گرج چمک سے کون ڈرتا ہے، جاؤ سو جاؤ، کنیز کی بجائے میں تمہارے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ نور کنیز کے برابر میں سو گئی۔ میں نور کے کمرے میں آ کر لیٹ گیا، لیکن میری نیندیں اڑ چکی تھیں۔ میری نظریں اب خود کنیز کے لیے بدلنے لگی تھیں۔ ایک بار میرے دوست نے دعوت دی، میں نور اور کنیز کو اپنے پہلے ہی تیار کر رہا۔ جب آفس سے واپس آیا تو کنیز میرے کمرے میں 2 جوڑے ہینگر میں لگے بیڈ پر کھڑے رکھے بیٹھی تھی۔ میں نے کہا تم تیار نہیں ہوئی؟ کہنے لگی حماد مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں ان میں سے کون سا ڈریس پہنوں۔ نور بھی نہیں بتا رہی، آپ مجھے بتائیں نا کون سا زیادہ اچھا ہے، جو آپ کہیں گے وہی پہن لوں گی۔ اس کے سوال پر میں ہنسنے لگا۔ میں نے کہا میں بھی نور کا ہی باپ ہوں، مجھے ان باتوں کا کچھ علم نہیں ہے، جو تمہیں زیادہ اچھا لگ رہا ہے پہن لو۔ وہ میرے پاس آ کر میری آنکھوں میں دیکھ کر حق جتا کر بولی، میرے بھی تو کچھ لگتے ہیں نا، مجھے آج آپ کی پسند پہننی ہے۔ یہ سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ وہ کسی بچے کی طرح سے ضد کرنے لگی کہ میں اسے اپنی پسند بتاؤں۔ میں نے اسے ایک لباس کا بتا دیا اور وہ خوش ہو گئی، لیکن جب تیار ہو کر میرے سامنے آئی تو میری آنکھیں جھپکنا بھول گئیں۔ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ پھر جب مجھ سے پوچھنے لگی کہ حماد میں کیسی لگ رہی ہوں، سچ سچ بتائیں تو میرا دل مجھے دہائیاں دینے لگا۔ کہنے لگا تم اس کی تعریف ان لفظوں سے کرو جیسے شہرین کی کرتے تھے۔ میرے دل کا شور اب میرا چین چرانے لگا تھا۔ کچھ کنیز بھی کبھی نور کے اختیاری دیکھنے لگتی تھی۔ اگر میں دونوں کے لیے کپڑے خرید کر لاتا تو وہ نور کی طرح میرے گلے لگ جاتی، میرے کان کے قریب آ کر کہتی کہ سو مچ حماد، نور میری بیٹی تھی، اس کے لیے میرے جذبات اس کے لیے الگ تھے۔ اس کا مجھ سے محبت کا اظہار کرنا بھی مجھے اچھا لگتا جیسا کہ باپ کو لگنا چاہیے، لیکن جب وہی بات کنیز مجھ سے کہتی تو میرا دل اندر دھمال ڈالنے لگتا۔ میں آہستہ آہستہ اس رشتے کو قبول کرنے لگا تھا، لیکن ایک دن آفس سے آتے ہوئے گلاب کے گجرے لے کر آیا تھا۔ سوچ لیا تھا کہ آج کنیز سے دل کی بات کہہ دوں گا اور اسے وہ محبت بھی دوں گا جس کی وہ حقدار ہے۔ میرے پاس مین گیٹ کی چابی تھی۔ میں جب گھر میں داخل ہوا میرے کانوں میں نور اور کنیز کے ہنسنے کی آواز گونجنے لگی۔ میرے گھر میں ان دونوں سے ہی تو رونق تھی۔ میں بہت دھیرے سے اس کے کمرے تک پہنچا تھا، لیکن جو باتیں ان کے درمیان ہو رہی تھی وہ سن کر تو میری روح فنا ہو گئی۔ میرے ہاتھ سے گجرے زمین پر گر گئے تھے جو میں ایرم کنیز کے لیے لایا تھا۔ میں تو گویا یہ باتیں سن کر پتھر کا ہو گیا تھا۔ یہ کیا کھیل کھیلا تھا ان دونوں نے مل کر میرے ساتھ۔ بڑے مرے قدموں سے میں اپنے کمرے میں واپس لوٹ کر آیا تھا۔ پہلی بار ڈریسنگ کے آئینے پر نظر پڑتے اپنی عمر بہت بڑی سی لگنے لگی تھی۔ لگ رہا تھا 40 کی بجائے 80 سال کا ہو چکا ہوں۔ بہت ضبط کے باوجود میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ میں نے خود کو تب سنبھالا جب کنیز وہ گجرے پہنے میرے کمرے میں آ گئی کہ آپ میرے لیے اتنے خوبصورت گجرے لائے تھے تو پھر مجھے کیوں نہیں دے دیے، کمرے کے باہر کیوں رکھ دیے، وہ بھی زمین پر۔ پھر میرے پاس آ کر کہنے لگی، لیکن میں پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے کہا کھانا گرم کرو، مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ یہ سن کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ جو حقیقت مجھ پر آشکار ہو چکی تھی، کیسے ممکن تھا کہ میں اس کے قریب بھی آتا؟ مجھے اپنا آپ دھواں سا لگ رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے خود ہی کنیز سے فاصلہ رکھنا شروع کر دیا۔ آج دونوں کالج کے فنکشن پر جانے کے لیے تیار ہوئیں تو کنیز میرے کمرے میں آ گئی۔ اچھی خاصی تیار تھی، پیاری بھی لگ رہی تھی۔ میں نے نظریں چرا لی۔ میں گاڑی کی چابی پکڑے باہر ہی آ رہا تھا، لیکن اسے اپنے سامنے دیکھ کر رک گیا۔ وہ اب بھی مجھے مسکرا کر دیکھ کر پوچھنے لگی کہ حماد میں کیسی لگ رہی ہوں۔ میرے اندر تو ان لفظ جیسے آگ سی لگا دی تھی جو سچائی میں جان چکا تھا۔ اس کے بعد اس سوال کا جواب کیا دیتا؟ اسے میں درشتی سے دیکھا اور غصے سے اس کے دونوں بازو کو پکڑا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سخت لہجے میں کہا، بتاؤ میں تمہیں کیسی لگ رہی ہو۔ میرے اس انداز پر وہ کچھ سہم سی گئی تھی۔ شاید مجھ سے ایسی سختی کی امید نہیں تھی۔ میں نے اسے سختی سے لفظ چبا کر کہا، بہت بری لگ رہی ہو۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر آ گیا اور گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ میرے اندر تو ایسی آگ لگی تھی، جی چاہ رہا تھا کنیز سے اس سے زیادہ سخت رویہ اختیار کروں،
میں نے ہارن بجانا شروع کر دیا تو نور بھاگتی ہوئی باہر آئی تھی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پھر مجھے نخرے دکھاتے ہوئے بولی، آپ بھی نا بابا بہت جلدی مچاتے ہیں، آپ کو پتا تو ہے کہ لڑکیوں کی کتنی تیاری ہوتی ہے۔ وہ اچھی خاصی تیار ہو کر مجھ سے ناراض تھی۔ میرا اگر موڈ اچھا ہوتا تو نور کی بات پر ہنس کر جواب دیتا۔ میں خاموشی سے بیٹھا رہا۔ حیرت مجھے کنیز کو دیکھ کر ہوئی تھی، جو منہ دھو کر بالکل سادی سی باہر آئی تھی۔ آنکھوں سے لگ رہا تھا کہ روئی ہے۔ میں نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لیں۔ وہ جب میرے برابر فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے لگی تو میں نے ٹوک دیا، جاؤ اور جا کر پیچھے بیٹھو، لیکن پھر بھی فرنٹ سیٹ پر ہی بیٹھی تھی۔ پورے راستے وہ دبی دبی سسکیاں لے کر روتی رہی۔ نور اس سے وجہ پوچھ کر تھک گئی تھی کہ وہ رو کیوں رہی ہے، لیکن میں نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ میرے جذبات کوئی پتھر کے نہیں تھے کہ کوئی بھی آ کر مجھ سے کھیل جائے۔ اسے بس اس بات کا رونا آ رہا تھا کہ میں نے اس سے سخت لہجے سے بات کیوں کی تھی، لیکن یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے چکر میں میرے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کر گئی ہے۔ میں حق پر تھا، میرا رویہ بھی اپنی جگہ بالکل درست تھا، بس کم وقت دل اختیار میں نہیں رہا۔ کنیز کی سسکیوں نے پورا دن مجھے بے چین رکھا تھا۔ خواہ مخواہ آفس میں میرے ہاتھوں سٹاف کی شامت آتی رہی۔ کنیزہ مجھ سے بات نہیں کرتی تھی، کچھ نہیں کہتی تھی، مجھ سے دور بھی رہنے لگی تھی۔ اچھی بات تھی کہ وہ مجھ سے دور ہی رہے، لیکن بس اس کی نظریں مجھ پر جمی رہتی تھیں، جن میں نہ جانے کیوں ڈھیروں شکوے تھے۔ وقت آگے کو بڑھا گیا۔ اب دونوں کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی۔ انہی دنوں میرے دوست نے اپنے بیٹے کے لیے نور کا رشتہ مانگ لیا۔ وہ لڑکا مجھے پسند تھا، لیکن پھر بھی میں نے نور سے اس کی رضامندی پوچھی تھی، کیونکہ یہ بیٹی کا حق ہے۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ اس کا اقرار تھی۔ چند ماہ میں نور کی شادی طے ہو گئی تھی۔ جس دن نور رخصت ہوئی، کنیز سے گلے لگ کر خوب روئی تھی۔ کنیز بھی رو رہی تھی۔ نور جا چکی تھی، اب گھر میں صرف میں تھا اور کنیز تھی۔ میرا کڑا امتحان تو اب شروع ہوا تھا۔ میں نے کنیز سے کہا، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ وہ کچھ تھکی تھکی سی لگ رہی تھی، پھر نور کی جدائی سے بھی اداس تھی۔ وہ لاؤنج میں رکھے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ میں اس کے مقابل کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں سوچ چکا تھا کہ یہ مجبوری کا بندھن اب ختم کر دوں، جسے کنیز نے اپنے کڑے وقت کو گزارنے کے لیے مجھ سے جوڑا تھا۔ اس دن نور اور کنیز یہی باتیں کر رہے تھے۔ کنیز، تم نے بابا سے شادی اپنی چچی کے بھائی سے بچنے کے لیے کر تو لی ہے، لیکن تمہیں برا تو لگتا ہو نا؟ بابا تم سے بہت بڑے ہیں، تمہارا بھی میری طرح یہ دل چاہتا ہوگا کہ تمہارا شوہر بھی۔ نور یہ کہہ کر چپ سی ہو گئی اور کنیز ہنستے ہوئے بولی، میرا شوہر بھی ہینڈسم اور ڈیشنگ ہو، یہی کہنا چاہتی ہو نا نور؟ ظاہر ہے میری بھی ایسی ہی خواہش ہے۔ بھلا تمہارے بابا میرے ساتھ کسی اینگل سے اچھے لگتے ہیں؟ کتنے بڑے ہیں وہ مجھ سے عمر میں؟ کنیز کی باتوں نے مجھے کسی گہری کھائی میں پھینکا تھا۔ اگر میں اسے پسند نہیں تھا تو ہاسپٹل مجھ سے یہ کیوں کہا میں اسے اچھا لگتا ہوں؟ میں باہر کھڑا ایک اذیت سے گزر رہا تھا۔ نور، تم میری مجبوری جانتی تھی، چچی میری زندگی برباد کر دیتی، اس لیے میں نے یہ قدم اٹھایا۔ پتہ ہے شادی کی رات میری جان پر بنی تھی، لیکن شکر ہے کہ حماد نے خود ہی مجھے تمہارے پاس بھیج دیا۔ کنیز کی باتیں میرے لیے ایک کڑا امتحان سا بن گئی تھیں، کیونکہ میں اسے چاہنے لگا تھا۔ وہ نہ بھی بھیجتے تو میں تمہیں لینے آ جاتی۔ ہمارا تو یہی پلان تھا کہ تم بابا سے صرف کاغذی رشتہ ہی جوڑو گی اور پڑھائی ختم ہوتے ہی اپنے ہم عمر سے شادی کر لو گی، لیکن سوچنے کی بات تو یہ ہے کنیز کہ تم شادی کرو گی کس سے؟ کیا کوئی ہے تمہاری نظر میں؟ بابا کی فکر مت کرو، میں انہیں کہہ دوں گی کہ وہ تمہیں چھوڑ دیں، وہ میری بات نہیں ٹالیں گے۔ نور نے دوستی کی خاطر مجھے بالکل پسے پشت ڈال دیا تھا۔ کنیز نے اگلے جملے نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ کہنے لگی، ہاں ہے، ایک بہت ہی ہینڈسم سا نوجوان ہے، بہت پیار کرتی ہوں میں اس سے۔ یہ سن کر میرا اپنا آپ دھواں دھواں سا ہو گیا تھا، لیکن نور نے ضرور اس سے بے تابی سے پوچھا تھا، اچھا تم نے پہلے مجھے کبھی نہیں بتایا، بتاؤ کون ہے وہ؟ نور نے بے چینی سے پوچھا، لیکن وہ ٹال گئی۔ ابھی نہیں، وقت آنے پر بتاؤں گی۔ میں وہیں سے پلٹ آیا تھا۔ اسی وقت سوچ رہا تھا کنیز کو نور کی شادی کے بعد اس کے فیصلے پر آزاد چھوڑ دوں گا، اس لیے بات میں نے خود سے ہی اس سے شروع کی تھی۔ کنیز، تمہاری تعلیم بھی مکمل ہو چکی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں جس لڑکے کو تم پسند کرتی ہو اس سے کہو مجھ سے آ کر مل لے، میں تمہاری اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ چونک سی گئی تھی۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟
वो मुतहैर सी हो गई और मुझसे कहने लगी, तुम्हें मज़ीद किसी ड्रामे बाजी की ज़रूरत नहीं है कनीज़। मैं तुम्हारी और नूर की बातें सुन चुका था। जाहिर है तुम्हारी अपनी भी एक ज़िंदगी है। मुझ जैसे बुढ़े की ज़िंदगी का वैसे भी कोई भरोसा नहीं, लेकिन मुझे बस तुमसे एक गिला है। तुम अगर मुझसे सच भी कह देती तुमने मुझसे शादी किस मकसद के लिए की है, तो मैं तब भी इनकार नहीं करता। अगर तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए था तो वो मैं सच सुनकर भी दे देता, लेकिन जो खेल तुमने और नूर ने मेरे साथ खेला वो गलत था। जब तुम्हें पसंद कोई और था तो मुझसे ये क्यों कहा कि मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ, तुम मुझसे शादी पर राज़ी हो। मैं बहुत दिल गिरफ्तगी से बात कर रहा था, बड़े ज़बत से गुजर रहा था, क्योंकि वो अब मेरे दिल की मकीन बन चुकी थी। वो चुप थी, बस एक टक मुझे देख रही थी, शायद अपने रवैये पर नादिम थी। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा जब भी तुम चाहो। अब तुम जल्द अज जल्द इस लड़के को बुलाओ जो तुम्हें पसंद है, ताकि मैं तुम्हारा रिश्ता भी उससे तय कर दूं। मैं अब तुम्हारे साथ एक छत के नीचे नहीं रहना चाहता। ये कहकर मैं अपने कमरे में चला गया। ये फैसला मेरे लिए तब इतना मुश्किल ना होता अगर कनीज़ और इरम से सच कहती, लेकिन जो ड्रामा उन्होंने रचाया था, मेरे जज्बात बुरी तरह से मजरूह हो चुके थे। मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी, लेकिन मैं बेड पर लेट गया। बड़ी ज़ोर से दरवाज़ा खटकाने पर मैं चौंक सा गया। अमाद, दरवाज़ा खोलें। कनीज़ थी, लेकिन इस वक्त क्यों आई थी? मैंने कहा, तुम अपने कमरे में चली जाओ, मैं इस वक्त तुमसे बात नहीं करना चाहता। मैं किसी करब से गुजर रहा था, नहीं चाहता था कि उससे तलख कलामी कर बैठूं, लेकिन वो आज भी बाजिद थी, शायद रो रही थी। कहने लगी, अगर आपने दरवाज़ा नहीं खोला तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। कनीज़ की बात सुनकर मेरी जान लबों पर आ गई थी। इस बेवकूफ़ लड़की पर मुझे गुस्सा सा आने लगा था। मैं उठकर दरवाज़ा खोलकर खड़ा हो गया। वो अब भी उसी लिबास में थी जो नूर की शादी पर पहना था, वैसे ही तैयार भी थी, बस रोने से काजल फैला हुआ था। इस वक्त वो भी उसका हुस्न बढ़ा रहा था। मैंने नज़रें फेर ली। वो अंदर आ गई और मुझसे पूछने लगी, कैसी लग रही हूँ मैं? इरम की बात पर मैं बड़ी हैरत से उसे देखता रहा। ये कैसा बेतुका सा सवाल था। वो मेरे बिल्कुल करीब आ गई। कुछ पूछा आपसे? मैं आपको कैसी लग रही हूँ? ये कहकर वो मेरे सीने से लगकर रोने लगी। मैं तो अपनी जगह फरीज सा हो गया था। आपने आधी अधूरी बातें सुनी हैं और खुद से कुछ भी सोच लिया। मेरे लिए एक खूबसूरत नौजवान हो नूर की सोच थी। मैं कई बार उससे कह चुकी थी कि तुम्हारे बाबा मेरे आइडियल पर्सनैलिटी हैं, मुझे उनकी शख्सियत बहुत अट्रैक्ट करती है, लेकिन नूर उम्रों का फ़र्क मेरे सामने रख देती थी। इसे लगता था मैंने चच्ची के बेटे से बचने के लिए मजबूरन आपसे शादी की है। इसलिए मैं नूर को वही जवाब दे रही थी जो वो सुनना चाहती थी, क्योंकि मैं उसे यकीन दिलाकर थक गई थी कि मैंने आपको दिल से कबूल किया है। हाँ, ये सच है कि शादी की रात मैं बहुत नर्वस थी, वो हर लड़की होती है, लेकिन इसके बाद मेरी ख्वाहिश थी कि आप मुझे देखें, मेरी तारीफ़ करें, मुझसे बातें करें, लेकिन आप मुझसे लापरवाह से रहते थे। इसलिए मैंने खुद से आपकी तरफ कदम बढ़ाया, आपसे रात के वक्त बातें करने लगी, आपके बराबर सो गई। मुझे आपकी कुर्बत चाहिए थी, लेकिन मैं खुद से ये बात नहीं कहना चाहती थी। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि ऐसा कदम पहली बार उसका शौहर उठाए, इसलिए बारिश के बहाने से आपके करीब आ गई। लेकिन नूर की आमद ने मुझे तशना ही रहने दिया। मेरी ख्वाहिश थी कि आपकी पसंद पहनूं, आप मुझ पर सताइश भरी नज़रें उठाएं, लेकिन आप तो शायद पत्थर के हैं। हमाद मेरे साथ लगी मुझसे शिकवे कर रही थी। मैं उसे अपने हिसार में ले लिया और एक गलत फहमी थी जो कि दूर हो गई थी। शायद मैं भी उसको समझ नहीं पाया था, इसलिए मैं उससे कतरा कर गुजर जाता था। दोस्तों, मियाँ बीवी के रिश्ते में अगर गलत फहमियाँ हो जाएं तो मज़ीद दूरियां पैदा हो जाती हैं। इसलिए चाहिए कि हर तरह की गलत फहमी को दूर किया जा सके। अगर आपको आज की मोरल कहानी अच्छी लगी है तो इस तरह की कहानी रोज़ हमारे चैनल पर सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।